اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے سیدنا ابو بکر کی کتنی شدید محبت تھی، وہ قرآن حکیم پر کیسے یقین رکھتے تھے۔ جب سورہ روم کی یہ آیات نازل ہوئیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے قریب ترین زمین شام میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند ہی سال میں، یعنی 10 سال سے کم عرصے میں۔ امر تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، پہلے فارس میں بھی اور بعد میں روم کے غلبے میں بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے۔ سورہ روم کی ان ابتدائی آیات میں 2 پیشین گوئیاں کی گئیں جو اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق ہونے پر زبردست دلیل ہیں۔ ان میں سے پہلی پیشین گوئی یہ ہے کہ اگر آج روم شکست کھا گیا ہے تو چند سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، اور دوسری پیشین گوئی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکوں کے ہاتھوں مظلوم ہے، کل ان کو مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا جس دن روم ایران پر غالب آئے گا۔ اصل بات یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت عرب کے اطراف میں 2 بڑی طاقتیں موجود تھیں۔ ایک روم کی عیسائی حکومت جو 2 باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھے، ایک یہ کہ اہل کتاب تھے، دوسرے آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور قریش کی مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی۔ قریش کی سفارت ناکام ہوئی، خالی ہاتھ وہاں سے آنا پڑا تھا ان سب کو۔ اور دوسری بڑی طاقت ایران کی تھی جو 2 وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کے قریب تھے۔ ایک یہ کہ ایرانی 2 خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے اور مشرک بت پرست تھے، اور دوسرے یہ کہ دونوں آخرت کے منکر تھے۔ اسی بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 برس کا فرق تھا۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت روم اور ایران میں جنگ شروع تھی، اس کی خبریں مکہ میں بھی پہنچتی رہتی تھی۔ جب ایران کی فتح کی کوئی خبر آتی تو مشرک بغلیں بجاتے اور اس خبر کو اپنے آن نیک فال قرار دیتے، اور کہتے تھے کہ جس طرح ایران نے روم کا سر کچلا ہے، ایسے ہی ہم بھی کسی وقت مسلمانوں کا سر کچل دیں گے۔ اس جنگ میں ایرانیوں نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے ساتھ ملنے والے علاقوں میں روم کا اقتدار ختم ہو گیا۔ ایسے میں جب اہل روم کی فتح کے کوئی آثار نہیں تھے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر پورا یقین تھا۔ اس یقین کے ساتھ سیدنا ابو بکر نے مشرکوں کے ساتھ شرط باندھ لی، شرط کی مقدار بھی طے کر لی۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر سے کہا، بتاؤ کتنی مدت مقرر کرتے ہو؟ اور بزن کا اطلاق 3 سے 9 سال تک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اور اپنے درمیان ایک اوسط وقت مقرر کر لو۔ جہاں مدت پوری ہو جائے تو انہوں نے 6 سال کی مدت مقرر کر لی۔ پھر یہ ہوا کہ رومیوں کے غالب آنے سے پہلے 6 سال گزر گئے تو مشرکوں نے سیدنا ابو بکر سے طے شدہ شرط وصول کر لی، لیکن جب 7واں سال شروع ہوا تو رومی اہل فارس پر غالب آ گئے۔ اس پر مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر کا 6 سال مقرر کرنا ان کا قصور قرار دیا، کیونکہ انہوں نے 6 سال کی مدت مقرر کی تھی، اور بزن کا لفظ 9 سال تک پر بولا جاتا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئی رومی اس وقت بری طرح مغلوب تھے،
اور سب لوگوں کی نگاہوں میں چند سال کے اندر ان کا غالب آنا ممکن نہیں تھا۔ اور سیدنا ابو بکر کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی آیات پر اتنا مضبوط ایمان تھا کہ ظاہری اسباب کے بالکل مخالف ہونے کے باوجود انہوں نے ان کے سچا ہونے پر مشرکوں کے ساتھ شرط طے کر لی۔ یا اللہ ہمیں بھی کلام اللہ پر سچا یقین نصیب فرمائیے، اور الہی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔